افضل مروت صاحب، یہ جو ٹی ایل پی پہ پابندی عائد ہوئی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ پابندی دیر پا ہوگی اور یہ ایک تھاٹ پروسیس ہے جس کے بعد پابندی عائد ہوئی ہے، یا یہ بس ایسے اناؤنس ہو گیا؟ بہت شکریہ۔ پہلے تو میں ذرا تھوڑی سی تصحیح کر دوں، یہ پابندی ابھی تک عائد قانوناً نہیں ہوئی ہے۔ اچھا، ویسے انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ نہیں، اعلان بھی نہیں کر سکتے ہیں، قانوناً کابینہ کا اختیار ہے ٹو ڈکلیئر، ہاں یعنی آرٹیکل 17 سب آرٹیکل 2 ہے آئین پاکستان کا، اس کے تحت وفاقی حکومت جو ہے وہ اگر یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ کوئی فلاں پارٹی جو ہے وہ دو صورتوں میں اس پہ پابندی لگ سکتی ہے، یا وہ ملک کی سالمیت کے خلاف ہو یا ملک کی ساورنٹی کے خلاف ہو۔ یہ دو شرائط ہیں آرٹیکل 17 سب آرٹیکل 2 میں۔ یہ آرٹیکل 11 کے تحت فیصلہ کیا گیا، وہ 11 فیصلہ کر لیتے ہیں۔ نہیں انسداد دہشت گردی کا ہے نہیں، وہ 11 بھی جو ہے 11 بھی انسدادی دہشت گردی کا یہ فیصلہ آرٹیکل 17(2) کے تحت ہے۔ کابینہ وہ فیصلہ جو ہے یہ جائے گا سپریم کورٹ میں، اور یہ الفاظ ہیں سب آرٹیکل 2 کے کہ 15 دن کے اندر یہ ریفرنس بھیجنا ہے، تو لہذا وہ جو آرڈر انسداد دہشت گردی کے قانون میں بھی ریفرنس بھیج 4 قوانین میں یہ ریفرنس بھیج سکتے ہیں۔ اچھا، نمبر 1 جو ہے الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت اس کا 212 ہے، سیکشن 212، جس میں کسی بھی پارٹی کو الیکشن کمیشن جو ہے یہ ان الزامات پہ ڈی رجسٹر یا ان رجسٹر، لیکن پی ٹی آئی نے بھی ایسے ہی کیا تھا، انسداد دہشت گردی ایکٹ پہ ہی کیا تھا۔ دوسرا میں آپ کو عرض کروں نا، انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت 11(b) میں اگر کسی پارٹی پہ یہ الزام ہے کہ وہ دہشت گردوں کی معاونت کر رہے ہیں، آرٹیکل 17(2) کے تابع ہیں 11(b). دوسری بات، تیسرا قانون تھا یہ بیسیکلی 17(2) جو ہے یہ 1985 میں 8ویں آئینی ترمیم کے تحت جنرل ضیاء نے متعارف کرایا، اور وہ پولیٹیکل پارٹیز پہ چیک رکھنا چاہتے تھے۔ پھر جو ہے جب مشرف آئے تو اس نے اس کو ریٹریٹ کیا، اور پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 کے آرٹیکل 15 کے تحت یہی الفاظ اس نے اس میں ڈال دیے۔ ٹھیک بات ہے۔ پھر الیکشن ایکٹ میں میاں صاحب کے دور میں جب یہ الیکشن ایکٹ آیا تو الیکشن ایکٹ میں بھی یہ شکائی میں اب اس پہ پھر ماضی میں فیصلے ہوئے، ایک ختم نبوت والے اس پارٹی پہ قدغن لگی، انہوں نے چیلنج کیا، 1988 کی بات ہے، سن 75 میں ایک رپورٹڈ ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کی، تو سپریم کورٹ نے 2 چیزیں ان پہ ہیلڈ کی ہے۔ کسی بھی پارٹی کی بندش کے لیے ضروری ہے کہ وہ ملک کی سالمیت اور ساورنٹی سے ادھر ادھر نہ ہو۔ ٹھیک ہے۔ اب اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی پارٹی کو اگر آپ نے ٹیررسٹ ڈکلیئر کرنا ہے تو بارے ثبوت جو ہیں وہ ہیں مرکزی حکومت پہ، ٹھیک ہے، کہ اس نے بتانا ہے کہ ان کے کسی پروسکرائبڈ آرگنائزیشن کے ساتھ تانے بانے تھے، یہ دہشت گردی کرتے تھے تاکہ ریاست کو اس کی انٹیگریٹی کو جو ہے پامال کیا جا سکے۔ یہ مسئلہ جائے گا سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ جو ہے اس نے اس پہ فیصلہ کرنا ہے ہاں یا نہ میں جواب دینا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، اور جب سپریم کورٹ کا فیصلہ ہاں میں آ گیا تو تب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس پارٹی پہ پابندی وہ سفارش ہو گئی ہے، یہ سمجھ ادروائز یہ کابینہ میں اختیار ولی خان صاحب آپ موجود تھے آج، یہ جو شیر افضل مروت صاحب کہہ رہے ہیں اس میں وزن ہے اس بات میں، کیونکہ لیکن اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا پروسیجر یہی ہوا جو کہ تھا، تو کیا یہ غیر قانونی پروسیجر ہے کہ کابینہ بیٹھتی ہے اور انسداد دہشت گردی کے تحت کسی بھی جماعت کو جو ہے وہ بین کر دیتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں اس میں اس کو 2 تناظر میں دیکھ رہا ہوں۔ ایک تو آپ جس ایشو کو لے ڈسکس کر رہی ہیں اس کا آپ قانونی پہلو دیکھ رہی ہیں، اور دوسرے اس کے ہمارے معاشرے پر، ہمارے ملک میں، اور جتنی ہماری روزمرہ کی زندگی ہے اس پہ اس کا اثر کتنا پڑا ہے۔ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ سیاست میں، جمہوریت میں بندوق کی اور گولی کی کوئی گنجائش نہیں۔ پرتشدد کوئی جو جدوجہد ہوتی ہے وہ سیاسی نہیں ہوتی ہے۔ تحریک لبیک کی آپ کوئی بھی ایکٹیویٹی اٹھا لیں وہ پرتشدد ہوتی ہے، وہ بغیر تشدد کے کبھی ہوئی نہیں ہے۔ تو پاکستان کی سیاست میں تشدد کو دوبارہ کسی بھی نام سے، چاہے آپ اس کو جتنا بھی پاک نام دے دیں، کوئی نیا نام دے دیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ اور یہ پیغام ہے ان تمام قوتوں کے لیے کہ جو پاکستان کی سالمیت کے ساتھ کھیلیں گے، جو پرتشدد سیاست کریں گے، جو بندوق لہرا کر چلیں گے، جو گولی چلاتے ہوئے آئیں گے،
दहशत फैलाते हुए हवाई फायरिंग करके आएंगे, तो ऐसी गुंजाइश अब नहीं है। मगर वो जो शर्त है कि उनकी उस ऐसी बैंड आउटफिट्स के साथ जो कि उनकी एफिलिएशन है वो भी साबित करना पड़ेगी, जैसे आप कह रहे हैं कि पैगाम तो समझ में आ रहा है। डेफिनेटली, हाँ, डेफिनेटली। तो ये सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा। सिर्फ कलअदम तंजीमों के साथ उनका रिश्ता, नाता, ताल्लुक, राबते वो नहीं, इनको फंडिंग जहां से आती है वो भी देखी जाएगी, इनको स्पॉन्सर कौन करता है वो भी देखा जाएगा, इनके मकासद क्या हैं और इनके अल्टीमेट गोल्स क्या हैं उसको भी देखा जाएगा। हम ये समझते हैं कि तहरीक लब्बैक ने एक पाक नाम रखकर इंतहाई गलीज सियासत की है, इंतहाई गलत तरीके से उन्होंने माशरे में अपनी एंट्री की है। और मैं ये एक ही वाहिद काम था जिस पे इमरान खान साहब को बंदा शाबाशी दे सकता है कि उन्होंने अपनी हुकूमत में ही इनकी फैसला कर दिया था कि ये पाबंदी, लेकिन फिर उनको भी मजबूर किया गया कौम के वसी तर मफाद में, कौम के वसी तर मफाद में। ये वो वाहिद फैसला था। और मैं कहता हूं कि देखें, हम बड़े अच्छे काम की शाबाशी देने पे मशगूल। मैं बड़े अच्छे काम है, मैं बिल्कुल मैं खुले दिल के साथ बड़े तगड़े अल्फाज में कहता हूं कि थैंक्स टू इमरान खान उस वक्त के उसने इन पे तहरीक लब्बैक पे पाबंदी का उन्होंने मंजूरी दी थी और उन्होंने कहा था कि लगनी चाहिए। हम तो उनके लेकिन उठा भी ली, उसके बाद फिर ये भी हुआ। वो तो उसका बड़ा अच्छा शेर है ना कि बात एक आप पर नहीं आती, वक्त के साथ ख्यालात और तरजीहात बदल जाते हैं। वाह वाह, वो बदलते रहते हैं, वो अलग बात है। ऐसा ना होना किसी दिन ये हवाला मैं आपको दूं। नहीं, अगर आप देंगे मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा। वैसे ये ताना मिलने ही वाला था, लेकिन एक अगर आपको याद हो, मैं इख्तियार वली साहब, आपने एक जुमला बोला जो मैं आगे लेके चलना चाहती हूँ। आपने कहा कि ये